کل وزیراعظم عمران خان کراچی میں تھے، جہاں پر ان کی سب سے اہم مصروفیت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے سب سے اہم خبر یہ تھی کہ مراد علی شاہ پیپلز پارٹی حکومت سندھ کی یہ خواہش کہ انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر کلیم امام کو سندھ میں تبدیل کر دیا جائے، ان کی جگہ نیا آئی جی لایا جائے، وزیر اعظم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ پھر حکومت سندھ کے ذرائع سے خبر آئی کہ آئندہ 24 گھنٹے میں سندھ میں نیا آئی جی آ جائے گا۔ آج پھر یہ خبر آئی کہ آج وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے دے گی، اور اس کے ساتھ ہی مختلف نام گردش کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ نام تو انتہائی مشکوک شہرت کے نام تھے۔ کہا گیا کہ حکومت سندھ کی خواہش کے مطابق ان میں سے کسی ایک کو آئی جی سندھ بنایا جا رہا ہے اور آج اس کا اعلان ہو جائے گا، لیکن نتیجہ بالکل الٹا نکلا، اور وہی ہوا جس کی کہ مضبوط توقع کی جا رہی تھی، جس کا ذکر میڈیا میں نہیں تھا۔ وہ یہ کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آئی جی تبدیل ہو جائے، اس پر ہم غور کریں گے، لیکن وہ آئی جی جو کہ نام آپ دے رہے ہیں، جن کی سیاسی شہرت ہے، ان میں سے کچھ مشکوک شہرت کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی آئی جی نہیں بن سکتا۔ مگر وہ پورا میٹر آج وفاقی کابینہ میں لے کے گئے۔ وفاقی کابینہ کے اراکین نے دوسری جانب پی ٹی آئی کے اہم ترین سندھ میں اتحادی جی ڈی اے نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئی جی ڈاکٹر کلیم امام کو تبدیل کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس تبدیلی کو وہ ریزسٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جی ڈی اے نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر کلیم امام سے جو تحفظات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اندرون سندھ مختلف معاملات پہ، چاہے وہ زمینوں کی پہ غیر قانونی قبضے کے معاملات ہوں، چاہے غیر قانونی طور پہ ایسے لوگوں کو جن کے لنکس جرائم پیشہ افراد سے ہیں، ان کو تحفظ دینے کے معاملات ہیں، ان سب کے سامنے ڈاکٹر کلیم امام کیونکہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ان کو ہٹانا چاہتی ہے، اور ان کو ہٹانے کے ساتھ ہی سندھ میں خاص طور پہ اپوزیشن کے خلاف ایک بھرپور کیمپین شروع ہوگی، جس کو کہ آج وفاقی کابینہ نے سنا اور پھر فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں جی ڈی اے کے تحفظات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ مگر فی الحال جو حکومت سندھ کے بھیجے ہوئے نام ہیں وہ قابل غور نہیں ہے، اس سلسلے میں دوبارہ صلاح مشورہ ہونا چاہیے، اور گورنر سندھ ڈاکٹر عمران اسماعیل جناب مراد علی شاہ کے ساتھ اس سلسلے میں صلاح مشورہ کا ایک نیا دور شروع کرے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کلیم امام مضبوط ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ فی الحال رہیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے، اور یہ بات آج طے ہو گئی، اور اس کی باقاعدہ اطلاع وزیر اعظم کی مشیر خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے بھی دے دی۔ کیبنٹ کے اکثریتی اراکین اور خصوصاً اتحادی اور کراچی سے سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو کیبنٹ ممبران ہیں، انہوں نے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ سندھ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ بیٹھ کے کنسنسس کر کے کوئی ایسا شخص سامنے لے آئے کہ جس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی داغ اور دھبا نہ ہو، اور نئے نام جس پہ دونوں کا کنسنسس ہو وہ کیبنٹ کے سامنے لائے جائیں۔ جو جی ڈی اے کے ممبران اور ہمارے کراچی کے معزز اراکین تھے، ان کی یہ ریزرویشن تھی کہ کوئی ایسا کریڈیبل شخص تعینات کرے جس کا تعلق سندھ سے نہ ہو، کیونکہ وہ سندھ کی حکومت کے پریشر میں آ کے قانون کو ان کے سامنے گروی نہ رکھے۔ تھی حکومت سندھ کے لیے، جس نے کہ باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں ڈاکٹر کلیم امام انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ نہیں رہیں گے۔ حکومت سندھ نے سندھ کی اسمبلی میں، جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ ڈاکٹر کلیم امام کو وہ انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ نہیں رہیں گے۔ اسی لیے آج جب وفاقی کابینہ کا یہ فیصلہ آیا تو حکومت سندھ کی جانب سے وزیر اطلاع سعید غنی کا بہت ہی منفی رد عمل سامنے آیا، جو کہ متوقع تھا۔ صوبہ سندھ کے آئی جی کی تبدیلی کا فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی، لیکن پنجاب کے آئی جی، کے پی کے آئی جی اور اسلام آباد کے آئی جی کی تبدیلی کا فیصلہ وزیر اعظم خود کریں گے۔ تو یہ جو دورہ معیار ہے، اس پر ہمیں اعتراض ہے۔ اگر تو آپ نے سندھ کی آئی جی کی تبدیلی کا فیصلہ کیبنٹ سے کرانا تھا، جو ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کی تشریح جب سپریم کورٹ نے کی نا کابینہ، تو وہ صرف سندھ کے لیے نہیں کی ہے۔ تو یہ جو دورہ معیار آئی جی کے تبادلے میں یہ اپنایا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو پھر بھی خوش ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے، حکومت بدلنے کے لیے تیار ہے، لیکن طریقہ کار جو اختیار کیا گیا ہے، اگر یہ قانونی ہے تو پنجاب کے 5 آئی جی جو ہٹائے گئے ہیں وہ غیر قانونی ہٹائے گئے ہیں، کے پی کے جتنے آئی جی ہٹائے گئے ہیں وہ غیر قانونی ہٹائے گئے ہیں۔
کہ ان کی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی، اور حکومت کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کابینہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید میڈیا کے کچھ حلقوں نے اور خود حکومت سندھ نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ حکومت نہ صرف یہ کہ آئی جی کو فوری طور پہ یعنی کہ ڈاکٹر کلیم امام کو فوری طور پہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے، پرائم منسٹر ان کو فوری طور پہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کی جگہ حکومت سندھ کے بھیجے ہوئے کسی نام میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مکمل طور پہ غلط اندازے تھے، غلط اس کا اسسمنٹ لگایا گیا تھا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق کل شب کو ہی ڈاکٹر کلیم امام کو اہم ترین شخصیات کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ وہ آئی جی سندھ ہیں اور آئی جی سندھ ہی رہیں گے۔ فی الحال اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے بڑے لطیف انداز میں ڈاکٹر کلیم امام نے جب وہ سینٹرل پولیس آفس میں ایک تقریب میں شریک تھے، انہوں نے اس کی جانب اشارہ بھی کیا، گو کہ ڈاکٹر کلیم امام میڈیا پہ اور پبلکلی بات نہیں کرتے، شاید پہلی بار ہے کہ انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی ہے، مگر بڑے لطیف انداز میں آج جو کچھ ہوا اس کا اشارہ وہ آج صبح دے چکے تھے۔ میرے خلاف ایک بڑی شدید سازش ہوئی ہے اور میری یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں، اور یہ اس تقریب کو انہوں نے ایک ٹرانسفر سرمنی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ تو میں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا، اور جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا، اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی، وہ ایک نئی ایوولوشن ہوگی، ٹرانسینڈ کروں گا میں، ایک نئے مراحل پہ جاؤں گا میں۔ تو یہ تقریب کچھ اور تھی اور ہم کسی اور طرف اس کو لے کے چلے گئے۔ سندھ پولیس والے شاید پیسے بچانا چاہ رہے ہیں میری فیئر ویل تقریب کے لیے اگر کبھی ٹرانسفر ہوا تو، لیکن میں اگر گیا بھی کہیں تو میں ہاتھی سوا لاکھ کا ہی رہوں گا، فکر نہ کریں آپ۔ اشارہ ان افسران کی جانب تھا جن کے نام گردش کر رہے تھے، شاید انہوں نے اس تقریب کو جو کہ یوم شہداء کے حوالے سے پولیس کی تقریب تھی اس کو ایک اینگل اس طرح کا دیا جیسے کہ فیئرول تقریب ہے ڈاکٹر کلیم امام کی، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا نہیں تھا۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا اعتراض آیا جی ڈی اے کی جانب سے، جو کہ سندھ کی ایک بہت اہم سیاسی قوت ہے، پی ٹی آئی کی سیاسی اتحادی ہے۔ جی ڈی اے کو کیا اعتراضات ہیں یہ ہم پوچھیں گے، اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب ایاز لطیف پلیجو، جنرل سیکرٹری ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے۔ بہت بہت شکریہ جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب، بتائیے گا کیا اعتراضات ہیں، کیوں بھرپور مزاحمت کر رہا ہے جی ڈی اے انسپیکٹر جنرل پولیس کی تبدیلی کی؟ کامران خان صاحب شکریہ۔ دو تین وجوہات ہیں جس پہ بات چیت کل خان صاحب سے ہوئی۔ عمران خان صاحب واز ویری پازیٹیو، ان کا سندھ میں زراعت اور میرٹ اور تمام معاملات پر، پانی اور گیس کے معاملات پر انہوں نے تسلی سے سنا اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا۔ آئی جی پہ تفصیلی بات ہوئی۔ جی ڈی اے کی قیادت نے، ہمارے پیر صاحب پگارا صاحب نے اور دوسرے لیڈر صاحبان کا کہنا، انہوں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ پہلی بات تو میں وضاحت کر دوں کہ جی ڈی اے نے کل میٹنگ میں کوئی نہیں کہا کہ فلاں آئی جی ہونا چاہیے یا فلاں نہیں ہونا چاہیے۔ جی ڈی اے کی دو تین باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی جو میں دہراتا ہوں کہ پاکستان بھر میں 22 کروڑ پاکستانیوں کی مرضی کا آئی جی ہونا چاہیے جس صوبے میں ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو کتنا خوش کرتا ہے یا وزیر اعظم کو کتنا خوش کرتا ہے۔ خوش کرنے کے بجائے وہ آئین کی بک کے تحت چلے اور رول آف لا مینٹین کرے۔ تو آئی جی کے حوالے سے ہماری کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے۔ ہمارے تحفظات فقط یہ ہیں کہ جو بھی آئی جی ہو وہ سندھ حکومت کی ماتحتی کرنے کے بجائے سندھ حکومت کی ہدایات پہ لوگوں کو پکڑنے اور غیر قانونی کام کرنے والے لوگوں کو چھوڑنے میں ملوث نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا، زمینوں کے قبضے میں ملوث نہ ہو، قبضے کروانے والے کو سپورٹ نہ کرے، اور جو شوگر ملے ہیں ان کو مینیج نہ کرے، ان پہ گنا پہنچانے کی ذمہ داری سر انجام نہ دے، پسند کے ایس ایس پیز، پسند کے علاقے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کر کے مخالفین کے خلاف جھوٹے تو کیا ہم یہ اسیوم کریں کہ ڈاکٹر کلیم امام یہ سب کچھ نہیں کر رہے اس لیے پیپلز پارٹی ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے؟ بالکل، نہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے بلکہ ماضی میں جس نے بھی یہ کرنے سے انکار کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ اور کلیم امام کی بات نہیں ہے، اے ڈی خواجہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، بشیر میمن کو بھی سندھ میں نشانہ بنایا گیا، ثناء اللہ عباسی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور جہاں تک کامران خان صاحب یہ تاثر دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ سندھ کے جی ڈی اے یا دوسرے دوست پازیٹو سوچ رکھنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں سندھی آئی جی نہ ہو، کوئی غیر ہو، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کے پی کے کا جو آئی جی ہے وہ ثناء اللہ عباسی ہے، وہ سندھی اسپیکنگ ہے۔ آزاد کشمیر کا آئی جی بشیر میمن تھا، موٹر وے کا آئی جی اے ڈی خواجہ ہے۔ تو پاکستان میں اب یہ پازیٹو رجحان ہے کہ پولیس کا کمپیٹنٹ شخص کسی بھی صوبے میں ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے، رول آف لا مینٹین کرے، تو ہی شوڈ بی دی اپوائنٹی آف دیٹ پوسٹ۔ یقیناً جی، بہت بہت شکریہ ایاز لطیف پلیجو، جنرل سیکرٹری گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے ہمارے ساتھ موجود تھے۔